الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین صدق اللہ العظیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المؤمنین وذریتی وآل بیتی کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور ان بچے ہی تھے تو ان کا بڑا ذوق شوق تھا دین کا، بہت ذوق شوق تھا، چھوٹے سے بچے تھے، دین سیکھنے کا ذوق شوق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں دعا دی تھی، اور انہیں مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے بڑا فہم دیا تھا۔ ان کی خالہ جان ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی وسلم کے ایک طرف چچا کے بیٹے بھی تھے، دوسرا ان کی جو خالہ جان تھی وہ نبی وسلم کی ازواج میں تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اپنی خالہ سے کہتے ہیں کہ امی جان آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڑی ہوتی تھی نا، تو انہوں نے پوچھا بیٹے آپ کو اس سے کیا؟ فرمایا کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے یہاں آنا ہو نا تو میرا جی کرتا ہے بچہ ہے، آج ہمارے بال سفید ہو گئے ہیں، ذوق شوق نہیں دین کا، بچہ ہے، تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سوتے، کیسے اٹھتے، کس وقت اٹھتے، کیا کرتے، کس طرح کرتے، میں سیکھ کے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ وہ بچہ یہ کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، فلانے دن اسے بلا لو۔ تو یہ فرماتی ہیں کہ مجھے خالہ جان نے اجازت دے دی تو میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے تو میں لیٹا لیکن سویا نہیں، مجھے خبر تھا کہ اگر میں سو گیا تو بس سو جاؤں گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا، دیکھوں گا کچھ نہیں۔ بچہ کہتے ہیں میں لیٹا سویا نہیں نا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اٹھے، آپ نے ہاتھ دھوئے، مسواک کی، آپ فراغت ہوئے اور آپ نے نفل پڑھے، اور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وضو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف کھڑا ہو گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجھے پکڑ کے اپنے اس طرف کھڑا کر دیا۔ یہیں سے دو آدمیوں کی نماز میں کھڑا ہونے کا طریقہ آیا ہے کہ پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا سارا۔ تو ان سے ایک روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اس ساری کائنات کے بننے سے پہلے، اس سارے نظام کے بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے، اس کے علم میں تھا، اللہ رب العزت نے جو کچھ ہونا تھا وہ قلم کو کہا کہ لکھا گیا، لکھ کے سیاہی خشک ہو کے لوح محفوظ میں منتقل ہو گیا۔ اب جو کچھ بظاہر ہمارے سامنے تبدیلیاں ہیں، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں، عذاب ہیں، مشکلات ہیں، خوشیاں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے، اس وقت پہ اس نے ہونا ہے۔ یہ چھوٹا سا موبائل ہے، اس میں ایک سسٹم ہے، اس سسٹم پہ چل رہا ہے، کمپیوٹر ہے اس پہ ایک سسٹم ہے، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ ہلائے جاتے ہیں لیکن وہ سسٹم چلا رہا ہے اس کو، آپ نہیں چلا رہے اس کو۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ایک سسٹم بنایا۔ شب برات میں فرشتوں کو 1 سال کا منتقل کیا جاتا ہے، اس میں 2 کول ہیں، ایک کول ہے کہ اس دن اور رات میں کیا جاتا ہے 15 شعبان کو، اسی لیے آپ سے ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا حساب ہو تو میں رات عبادت میں اور دن روزے میں ہوں، اور دوسری روایت بعض نے لکھا ہے کہ یہ 15 شعبان سے لے کے لیلۃ القدر تک مسلسل عمل چلتا ہے، یعنی اتنا بڑا کام ہے۔ دونوں صورتیں جو بھی ہے اللہ کے ہاں تو کن فیکون سے بات بنتی ہے نا۔ تو
سب کچھ یہ ایک سسٹم ہے جس سسٹم کے تحت ہو رہا ہے. دنیا میں آج تک کوئی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا اور آج تک کوئی مرضی سے مرد عورت نہیں بنا، خوبصورت بدصورت نہیں بنا، ذہین کم ذہین نہیں بنا. صلاحیتیں ساری اللہ نے تقسیم کی. باپ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے ایک واقعہ، ایک صحابی آگے یا رسول اللہ میں بڑا خوبصورت ہوں، میری بیوی بھی جو ہے خوبصورت ہے، یہ بچہ خوبصورت نہیں، ہم پہ نہیں ہے. تو اس بیچارے کو تردد ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طبیب تھے، قلوب کے بھی طبیب تھے، وجود کے بھی تھے، روح کے بھی تھے، حکمت تھی. آپ نے فرمایا تم نے گھوڑے پالے ہیں؟ کہا جی ہاں. فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھوڑے کی رگ اپنے دادا پر دادے پہ چلی جائے؟ کہا ہاں. فرمایا انسانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. آج آپ کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے. جین سسٹم جو ہے بھئی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کہ ہر پیدا ہونے والے کے اندر ایک سسٹم پورا مکمل ہے. انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. تو یہ سارا نظام ایک چل رہا ہے. جس نے پاکستان میں پیدا ہونا ہے اس نے سعودیہ میں نہیں پیدا ہونا، اور جس نے امریکہ میں پیدا ہونا ہے اس نے پاکستان میں پیدا نہیں ہونا ہے. اور جس نے جس جگہ پہ مرنا ہے اس جگہ پہ پہنچایا جائے گا، اس جگہ پہ مرے گا، دوسری جگہ نہیں پہنچایا جائے گا. بہت واقعے آئے تو تاریخیں بڑی پڑی ہیں اس بات سے. رہا کہاں، مرنے کے لیے کہاں چلا گیا. ایک خلیفہ کے بارے میں آتا ہے، مجھے نام بھول گیا، بہت بڑا مسلمان خلیفہ تھا، بہت بڑا خلیفہ تھا. وہ ایک سفر میں تھا، بہت دور تھا اپنے اس ملک سے. تو اس کو بیماری، بڑی خطرناک بیماری لگ گئی. طبیبوں نے کہا کہ 1-2 دن کی بات ہے، آپ نہیں چل سکیں گے. اس نے کہا کہ کسی طرح میں وہاں پہنچ جاؤں، جو مرضی مجھ سے لینا لے لو، میری کچھ ایسے دن گزر جائیں، مل جائیں کہ میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا یہ اللہ کے قبضے میں. اور قرآن میں جہاں 5 چیزوں کا کہا گیا وہاں ایک یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنے مقام پہ فرد ہے. صرف وقت تعین نہیں، جگہ بھی تعین ہوتی ہے. ایک دفعہ چکوال جا رہی تھی ایک بس، تو اوپر بندہ بیٹھا ہوا تھا، اوپر سے جھٹکا لگا، نیچے گرا. تو نیچے گرے سے مرا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسے آگے ہونے لگا تو وہاں ایک سانپ تھا، اس نے ڈنگ مارا، وہ مر گیا. اس کا انتظار کر رہا تھا، آنا تھا اس نے. تو یہ سارا نظام ایک ہے. ہم کس چیز کے پابند ہیں؟ ہم کوشش کرنے کے، ذرائع اپنانے کے، لیکن مداخلت نہیں کر سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جیسا جلیل القدر کوئی بھی نہیں ہوتا. کتنے ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جب ان کے پاس ملک موت آتا تو پورے ادب سے آتا. نبی کی بڑی شان ہوتی ہے، آپ سوچ نہیں سکتے نبوت کی. ملائکہ بھی ان کا ایک ادب ہے انبیاء کے بارے میں. تو وہ ملک موت آ کے سلام کر کے گزارش کرتا، حضرت اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، آپ کا وقت آ گیا. سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ملک موت گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا، باہر سے اجازت لیتا تھا. واقعہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں آ گئے، ساری ام المومنین بھی آ گئی، حضرت فاطمہ بھی آ گئی کہ ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار چڑھتا تھا، غشی آ جایا کرتی تھی. غسل دیا جاتا، دروازہ کھٹکا باہر، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بھاگی تیز کہ اب نہ کھٹکھٹائے. کہا کون ہے، کیا بات ہے؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ابا جان سو رہے ہیں، ان کو تکلیف ہے، دروازہ نہ کھٹکھٹانا. تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ پھر بھاگی، پوچھا کون؟ تو آواز پہچان لی کہ پہلے والا ہی بندہ ہے. تو کہا میں نے تجھے پہلے نہیں کہا، پھر آ گیا، ابا جان کو تکلیف ہوگی. تو حضرت فاطمہ غصے کی وجہ سے اونچا بولی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آواز دی فاطمہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ واپس پلٹی. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا ابا جان ایک بدو ہے، پہلے بھی آیا تھا، پھر آیا تھا، پتہ کٹاتا ہے، آپ سو رہے تھے. کہا میرے بیٹے یہ بدو نہیں، یہ ملک موت ہے، اور یہ تیرے باپ کا گھر ہے جہاں داخل ہونے کی وہ اجازت چاہتا ہے.
جب سے انسانیت پیدا ہوئی اور جب تک رہے گی، نہ کبھی اجازت لیا نہ کبھی اجازت لے گا۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو پڑی۔ 26 سال عمر تھی اس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ان کی تینوں بہنیں دنیا سے جا چکی تھی، تینوں بھائی بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ ایک میرے نبی کی واحد اولاد تھی دنیا میں، 7 بچوں میں سے ایک بیٹی تھی۔ کتنی محبت ہوگی رسول اللہ کو اپنی بیٹی سے کہ ساری اولاد میں ایک بچی رہ گئی تھی، جس کی شکل و صورت، جس کا چلنا، جس کا اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا بولنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا۔ رو پڑی۔ ابا جان، فرمایا میرے بیٹی ذرا میرے قریب آ جا۔ کان میں کچھ کہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئی۔ پھر جبرائیل امین آ گئے، سلام عرض کیا اور کہا کہ اللہ پاک یاد فرماتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جبرائیل جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ صدقے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اپنے نواسوں کا بھی بتایا گیا تھا، اہل بیت کا بھی بتایا گیا تھا کہ کربلا میں کیا بنے گا۔ کچھ نہیں پوچھا، کہا میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ وہ نبی جو امت سے اتنی محبت کرنے والا، اپنی بیٹی کو سامنے کھڑی ہیں، ام المومنین بھی کھڑی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ کیا بات تھی؟ تو اتنے درد سے روئی تھی، اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کہا تو خوش ہو گئی، تو مسکرا پڑی تھی، کیا بات سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا میرے ابا جان نے کہا تھا فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے خاندان میں سب سے پہلے آ کے تو مجھ سے ملے گا۔ محدثین نے لکھا کہ 6 مہینے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ دنیا سے پردہ فرما گئی، 26 سال کی عمر تھی۔ یہ دنیا کا بنا ہوا نظام، یہ دنیا کی بنی ہوئی ترتیب، جس میں اللہ کے ہاں سے تعین عمریں ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ بیماریاں بھی، طوفان بھی، سیلاب بھی، یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایکسیڈنٹ بھی، کیا کیا واقعات ہیں۔ ابھی اس دن ایک صاحب نے بھیجا کہ جا رہے تھے، اوپر سے پتھر آیا، گاڑی ٹوٹل پھنس گئی، ٹوٹ گئی۔ بندہ جو ڈرائیونگ کر رہا تھا اس کی گردن ایسے پھنسی ہوئی تھی، تو گاڑی کو توڑ کے اس سے نکالا تو ٹھیک تھا، وہ صرف اس کی گردن میں ادھر نہیں آیا، ادھر نہیں آیا، ادھر پھنسا ہوا ہے اور نیچے بھی پھنسا ہے، گردن اوپر ہے، تو وہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ تھوڑوں سے پتہ نہیں کلاڑوں سے کاٹ کے اور بیچاروں نے جب اسے باہر نکالا تو وہ ٹھیک تھا، نہیں تھا وقت آیا۔ جب آیا ہوتا ہے تو گھر بیٹھے بھی آیا جاتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی لڑائی گزری، جوانی سے، اسلام لانے سے پہلے سے، بعد میں بھی۔ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اس سے زیادہ زخم ہیں، تیر، تلوار، نیزے، پتھر، کیا کیا لگا۔ بھئی جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایران کے ساتھ جنگ تھی تو 60,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے۔ کہا خالد ہماری فوج 2000 ہے، سامنے 60,000 ہے، کیا کریں؟ لشکر جنگ کا کیا صورت بنے گی؟ فرمایا امیر، اس وقت امیر نہیں تھے، مجھے 30 آدمی دے دیں، میں ان کے مقابلہ کر دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اے خالد تجھے کیا ہو گیا، کیوں امت کو مروانا ہے؟ فرمایا نہیں، اچھا چلو آپ کی ہے تو مجھے 60 آدمی دے دیں، میری مرضی کے 60 آدمی۔ 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی لے کے نکلے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے جنگ شروع ہوئی، رات ہو گئی، 5 کے 7 مسلمان شہید ہوئے، 5,000 کافر مارے اور اپنے شہداء کی لاش رات کو لے کے واپس آ گئے۔ موت نہیں آئی تھی، اور جب موت کا وقت آیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا تو بستر پہ لیٹے تھے، بستر پہ تھے،
کہو لوگوں جو موت سے ڈرتے ہو، مجھے میری موت کسی جہاد میں، جنگ میں، کسی واقعے میں نہیں لکھی تھی۔ میرے اتنے نیزے، اتنے تیر، اتنے تلواریں لگی ہیں، لیکن میری موت تعین نہیں تھی، اور آج میری موت بستر پہ آ رہی ہے اور میں بستر پہ مر رہا ہوں۔ جو لوگ موت سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں، انہیں میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اب یہاں دو صورتیں بنتی ہیں جس طرف میں آپ حضرات کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے آزمائش، دونوں علیحدہ علیحدہ چیز ہیں، ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آزمائش اور دوسرا ہوتا ہے عذاب۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا پتہ چلے آزمائش ہے کہ عذاب ہے؟ فرمایا جس میں اعمال تباہ ہو جائیں، اللہ سے تعلق کمزور ہو جائے، وہ عذاب ہے، اور جس میں اللہ سے جڑ جاؤ وہ آزمائش ہے۔ اللہ اس میں تمہاری دنیا اور آخرت بنائی جائے۔ لوگوں کو الحمدللہ کتنے میں نے دیکھے حضرات اس کورونا کے باعث اللہ سے بھی جڑے، اور کتنے ایسے دیکھے کہ بھاگ بھی گئے، وہ ان کے لیے عذاب بن گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، پہلے پانی کے اندر ہے ایک، پانی کے بعد مچھلی کا پیٹ، اندھیروں کے اندر اندھیرے، اور وہاں پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یہ قرآن کی آیت دلیل ہے قیامت تک، اور قیامت کے بعد جنت میں بھی قرآن مجید سنایا جائے گا۔ فاستجبنا له، ہم نے سن، ونجیناہ، ہم نے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، جو مومن بھی کرے گا ہم اس کو ساتھ اس طرح کریں گے۔ اس کی شرح میں مفسرین نے لکھا ہے تو کیا مچھلی کے پیٹ میں جانا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی جو ہے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اسباب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس کلمات کی برکت سے اللہ جل شانہ اس مصیبت، اس پریشانی سے بچا دیتے ہیں۔ اور اگر آدمی کی موت لکھی ہے تو وہ تو 100%۔ حدیث مبارکہ میں گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں، بایاں پاؤں باہر نکالو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آج ہماری زندگیوں سے سنت نکل گئی۔ بھئی رسول اللہ کی اتباع اس طرح کہ آپ کے سونے اٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، دوستی، ریاض، ہر چیز میں میرے نبی کی جھلک آئے۔ قدم اٹھے تو رسول اللہ کے نقش قدم پہ اٹھے، جیسے پھول سے خوشبو آتی ہے اس کے اعمال کول فیل سے خوشبو آئے۔ تو اللہ حفاظت فرماتا ہے اللہ کہ اگر اس کی موت لکھی ہے تو موت نے تو آنا ہے، اپنے وقت پہ آنا ہے۔ شہزاد نے اتنی بڑی جنت بنا لی 250 سال لگا کے، سونے اور چاندی کے محل بنائے، اینٹیں لگائی، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، فوجیں کھڑی کر دی، دنیا جہان کی خوبصورت بچیوں کو وہیں اکٹھا کر کے گھوڑے بنا دیا، شان شوکت سے لشکر لے کے جا رہا تھا اور اپنی شان دکھا رہا تھا۔ شیاطین ہنس خوش ہو رہے تھے، دیکھو اللہ کا دعویٰ کرنے والا، اور لیکن اللہ کا ایک پروگرام تھا۔ جو اس کا گھوڑا 2 قدم اندر 2 قدم باہر تھا، فرشتے کو کہا چیخ مار دے۔ فرشتے نے چیخ ماری، آنا فانا میں نہ اس کی جنت رہی، نہ وہ رہا، نہ اس کی فوج رہی، نشان بھی ختم ہو گئے۔ میں میدان صالحہ گیا ہوں، حضرت صالح اسلام کی اونٹنی والی جگہ میں قوم سمود بستی تھی۔ ان کے جو مکان ہیں وہ جس پہاڑوں میں انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایک پتھر کا ایک پہاڑ ہے، اتنا بڑا پتھر ہے کہ اس کے اندر کمرے ہیں، 17 کمرے ہیں، روشن دان ہے، نیچے ہے باہر نقش و نگار ہے۔ جب فرشتے نے چیخ ماری تھی تو پتھر گل گئے تھے اور 150 میل تک پہاڑ ٹوٹ گئے تھے۔ میرے بھائیو، اب دوسری طرف آتے ہیں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو اللہ نے باہر نکالا،
سب سیدنا یونس علیہ السلام جب تشریف لے گئے چھوڑ کے قوم کو، کہا کہ عذاب آئے گا، عذاب اترنا شروع ہو گیا۔ اب قوم کو پیغام تو مل گیا تھا نبی کا، سارے اکٹھے ہو گئے، بچے، عورتیں، بوڑھے اپنے جانور بھی لے کے ایک کھلے جگہ پہ آ گئے اور بارگاہ الہی میں استغفار کرنا شروع کی۔ من حیث القوم، ہر بندے نے، اکٹھی بھی ذاتی بھی، اللہ معاف کرتے ہیں۔ اب تجھ سے وعدہ کرتے ہیں جو ہم سے خطا ہو گئی، ہم نے تیرے نبی کا دل دکھایا، ہم نے تجھے تڑپایا، تیرے حکم توڑے، اب معافی کر دے، عذاب کو روک لے، اب آئندہ نہیں کریں گے۔ آنے والا عذاب واپس چلا گیا۔ اگر قوم یونس سے واپس جا سکتا تو رسول اللہ کی امت سے واپس نہیں جا سکتا، لیکن عذاب کو روکنے کے جی ہم کورونا کو شکست دیں گے، اللہ کے عذاب کو کوئی شکست دے گا، جنگ کرے گا اللہ کے عذاب سے؟ بے وقوفوں جانے والی بات۔ پوری قوم دیکھیں نا، جب بارش نہیں ہوتی نا تو کیا ہوتا ہے، کھلے گراؤنڈوں میں جا کے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء، اور بعد نے لکھا ہے کہ جب نماز استسقاء ایک دو دفعہ کی جائے نہ ہو نا، پھر پرانے کپڑے پہن کے آیا کرو، پرانے کپڑے، ہر بندہ غریب اور مسکین نظر آئے کہ اللہ تو مدد کر دے، اللہ تو مدد کر دے۔ یاد رکھیں جب تک کہ اللہ کی مدد، اللہ کا فیصلہ نہیں آئے گا، ہمارے سارے ذرائع الٹے ہو جائیں گے۔ یہ ویکسین سے کتنے لوگ مر جائیں گے، یہی عذاب بن جائے گی، کتنی اور مصیبتیں آ جائیں گی۔ تو میرے بھائی، یہاں من حیث القوم، پوری قوم کی بھی استغفار اور ذاتی بھی۔ میں کتنی دفعہ یہ سمجھتا ہوں کہ میری وجہ سے کتنے عذاب آتے ہیں۔ دیکھیں ایک آگ چھوٹی سی لگتی ہے، اس کا دھواں سارے فضا میں پھیل جاتا ہے، کہیں میں ہی تو وہ دھواں نہیں ہوں کہ میری وجہ سے اتنی تباہی پھیلی ہوئی ہے۔ میں لوگوں کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنی طرف دیکھ نہیں رہا کہ میرے اندر کتنی سیاہیاں ہیں، میں کتنی خرابیوں کا ذریعہ ہوں، میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ ہر گناہ ایک بدبو ہوتا ہے جس سے بدبو پھیلتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے جب آدمی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں بدبو کی وجہ سے۔ جیسے کوئی مر جائے نا جانور تو اس کی بدبو میلوں میل جاتی ہے، ہر گناہ کی بھی بدبو ہوتی ہے، اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ ہم توبہ تو کرتے ہیں، اپنی زندگیاں نہیں بدلتے۔ شب قدر آئی، سارے ہی توبہ کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، کل وہی کام دوبارہ کر رہے ہیں۔ جو جس کا بس چل رہا ہے، جو نمبر 2 کام کر رہا ہے، ہیرا پھیڑیاں کر رہا ہے، جائیدادیں کھا رہا ہے، قبضے کر رہا ہے، نمبر 2 مال کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ رات کو توبہ کی تھی، توبہ النصوح، پہلے درجے میں اپنے اس گناہ پہ ندامت، دوسرے درجے میں اس پہ دکھ ہو، اس کی توبہ کرے، اس پہ معافی مانگے، اور تیسرے درجے میں آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے۔ اگر ہو جائے اللہ معاف کرے گا، لیکن جو معاملات ہیں توبہ سے معاف نہیں ہوتے، ادا کرنے سے معاف ہوتے۔ لکھا ہے کہ آدمی نے کسی کی غیبت کی اور اس کو نہیں پتا تھا، جب تک اسے نہیں پتا چلا یہ معافی مانگے گا اللہ معاف کر دے گا، اگر اسے پتا چل گیا ہے تو یہ معافی مانگے گا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا غیبت بھی معاف نہیں ہوگی۔ کل میدان محشر میں اس کا بھی حساب ہوگا۔ تو بھئی ان ساری مصیبتوں کا علاج اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، آپ کی ترتیب ہے۔ رمضان آ رہا ہے، بڑی فکر کی بات ہے، اللہ نہ کرے پچھلے سال کی طرح مساجد بند ہوگی تو کیا بنے گا، ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، کیا بنے گا۔ میرے نبی کی سنت اعتکاف، وہ مسجد نبی 1400 سالوں میں جو اعتکاف ہوتا تھا پچھلے سال نہ ہوا، اس سال گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا مسجد نبی اعتکاف نہیں ہوگا۔ کہنے تو ایک خبر ہے، ان سے پوچھو جن کے دلوں میں مدینہ بستا ہے، جنہیں رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے اعمال نے ہم سے اللہ کا گھر بھی چھین لیا، رسول اللہ کا در بھی چھین لیا۔ نہ ہمارے کھانے بند ہوئے، نہ ہمارے پھرنے بند ہوئے، نہ ہماری عیاشیاں بند ہوئی، نہ ہماری ہنسیاں بند ہوئی، نہ ہمارے طریقے بدلے۔
اللہ نے دونوں چیزیں بند کر لی، لے لی اور ہم بالکل مست ہیں۔ شادیاں ہوتی ہیں تو رسول اللہ کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں خوشیاں کیوں نہیں ملتی۔ اللہ سے جنگ کر کے رسول اللہ کی سنتوں کو توڑ کے خوشیاں تو نہیں آیا کرتی، غم ہی آتے ہیں، دکھ ہی آتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے میں بھی، آپ بھی، ہم سب اپنے آپ کو مجرم سمجھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے ہی گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں تو اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے مانگ کے اپنی اندر تبدیلی کروں۔ شاید کسی ایک کی توبہ ساری امت کی توبہ بن جائے، کسی ایک کے دل کی فریاد۔ ایک واقعہ لکھا ہے، دیر ہو گئی سناتے ہیں اور پھر چلتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں بارش بند ہو گئی، سارے پریشان ہو گئے، بارش نہیں ہوتی تھی، زیادہ وقت گزر گیا، قحط ہو گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں احد کی طرف چلا گیا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے اللہ سے استغفار کروں گا، معافی مانگوں گا، دعا مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں گیا تو میں نے دور سے دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو میں آہستہ آہستہ چلتے چلتے آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوعمر لڑکا ہے، بچہ سا ہے، تو وہ ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں دبے پاؤں چلتے چلتے اس کے بالکل قریب چلا گیا نا، تو بچہ سا تھا۔ تو فرماتے ہیں بچہ پہلے سے دعا کر رہا تھا، پتہ نہیں کیا کیا اس نے دعائیں کی ہوں گی بچے نے، لیکن دعا کرتے کرتے بچہ جذبات میں آ گیا۔ اللہ سے تعلق تھا اس کا۔ بچہ ماں کی قمیض پکڑ کے اپنی مرضی نہیں کرواتا، لیکن تعلق وہ تو کراتا ہے۔ محلے کا لڑکا کوئی کرے تو چانٹے پڑ جائیں اسے، یہ تعلق پہ ہوتا ہے۔ تو بچے نے ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا یا اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے، یا اللہ یہ مدینہ تو رسول ہے، بارش نہ ہونے سے بڑی تباہی پھیل گئی، انسان اور جانور بھی۔ اللہ اگر تو مدینے پہ بارش نہیں کرے گا نا، پھر میں یہاں مر جاؤں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، یہیں مر کے میری لاش یہیں سے پرندے کھا جائیں گے، اب میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تو بارش نہ کرے گا۔ وہ بزرگ سے فرماتے ہیں میں کانپ گیا ایک دفعہ، یہ کیا کر رہا ہے چھوٹا سا بچہ، لیکن کہتے ہیں اتنی سنا میں نے اوپر دیکھا تو بادل آ چکے تھے، اور ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ کرے ہمارے تو بال بھی سفید گناہوں سے ہیں، ہاتھ بھی گندے، زبانیں بھی گندی، آنکھیں بھی گندی، دل بھی گندے۔ کسی بچے کی اللہ فریاد سن لے، اللہ کسی کی سن لے اور ہمارے حالات بدلے۔ اب یہ فریاد کرنے کا وقت ہے، رونے کا وقت ہے، اور اگر اللہ ہر بندے کے دل کی حالت کو جانتا ہے، انشاءاللہ اسے تو اجر دے گا نا، اللہ کے ہاں تو اجر دیا جاتا ہے۔ ہمیں بیماریاں آ جائیں تو چیخ اٹھتے ہیں، مجھے تو روز کے اعتبار سے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے جن کے کورونے ہوئے ہیں، چیخیں نکلی ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، سانس نہیں آ رہے، آکسیجن لگ کے بھی سانس نہیں آ رہی، پھیپھڑے کام نہیں کم رہے۔ میرے بھائیو بس اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے وعدے سچے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دے۔ چلیں جی۔